حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، آپ کی سیرت ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، میں بھی بارہا عرض کر چکا ہوں، لیکن اس میں ایک خاص قسم کی لذت ہے، بڑا لطف آتا ہے، ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور عشق الہی کی یہ ایسی مقدس داستان ہے کہ انسان کو سمجھ آتا ہے کہ رب سے عشق کرنے والوں کا انداز کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہ ماحول مشرکانہ ماحول تھا۔ نمرود، جس کو اس وقت پوری دنیا کے اوپر بادشاہت حاصل تھی، اور وہ لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کرتا تھا۔ جو لوگ دور دراز رہنے والے تھے ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بت بنائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کی پوجا کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا تھا۔ اس قدر وہ یعنی اپنے آپ کو خدا بنا کر اور تکبر میں مبتلا ہو چکا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک حقیقی رب کو بھول چکا تھا، اس کو فراموش کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے جابر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کو شکست دینے کے لیے کوئی لمبی چوڑی فوجوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری شان و شوکت کا یہ تابندہ مہتاب، یہ آفتاب کبھی غروب ہونے والا نہیں ہے، ہماری یہ سرداری کا یہ سورج ہمیشہ یہ نصف النہار پر چمکتا دمکتا رہے گا، ایک لمحہ نہیں لگتا، ان کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات، ہمیشہ جس کی بادشاہی قائم و دائم رہے گی، وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس تکبر کو نیچا دکھانے کا ارادہ فرمایا۔ اس کو خواب آیا، دیکھتا ہے کہ ایک بہت آب و تاب کے ساتھ چمکنے والا سورج ہے، اس کے سامنے ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اور ہے ستارہ چھوٹا سا، لیکن اس کی روشنی، اس کی تابانی اتنی ہے کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے۔ وہ معبرین کو بلایا، تعبیر بیان کرنے والوں کو، بتاؤ بھائی یہ عجیب و غریب خواب مجھے آیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اب تیری سلطنت کا آفتاب غروب ہونے والا ہے، تیری سلطنت میں ایک ایسا کوئی شخص پیدا ہونے والا ہے کہ تیری حکومت کو زوال ہوگا، تجھے ماننے والے ناکام ہوں گے، اور
جو وہ نظریہ لے کر آئے گا اس کو دنیا میں پذیرائی ملے گی، اس کو فتح ملے گی۔ اس نے تاریخوں میں ہے کہ بہت سے بچوں کو زندہ اس نے قتل کروایا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کا راکھی ہو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت ابراہیم اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے، ان کی والدہ محترمہ باہر غار میں ان کو پرورش کر رہی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم اپنی امی جان سے پوچھتے ہیں، امی مجھے بتاؤ تو صحیح، میری پرورش کرنے والا کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ تو امی نے کہا کہ میں تجھے دودھ پلاتی ہوں، میں تجھے کھانا پینا دیتی ہوں، میں تجھے پالنے والی ہوں، میں تجھے پال رہی ہوں۔ بیٹا پاؤں پیچھے کر لو۔ تو حضرت ابراہیم نے اور سوال کیا، کہا کہ امی پھر تجھے کون پال رہا ہے؟ امی نے بتایا کہ بیٹا تیرا باپ جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور وہ میرے روزی رزق کا بندوبست کرتا ہے، وہ مجھے پال رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پھر سوال کیا، امی جان مجھے آپ پال رہی ہیں، آپ کو ابا جان پال رہے ہیں، ابا جان کو کون پالنے والا ہے؟ حضرت ابراہیم کی یہ بات سن کر امی جان بڑی حیران اور ششدر رہ گئیں اور کہا کہ بیٹا چپ ہو جاؤ، اور واپس آئی اور اپنے خاوند محترم کو بتایا کہ وہ جس کے لیے بے شمار بچوں کو ذبح کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ تجھے عطا فرما دیا، وہ بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہو گیا۔ وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے جن کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا تک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی جلدی جوانی کی عمر کو پہنچے۔ جب آپ اپنے غار سے باہر تشریف لائے تو اپنے معاشرے کو دیکھا، کوئی ستاروں کا پجاری ہے، کوئی چاند کی پرستش کر رہا ہے، اور کوئی سورج کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ دیکھتے ہیں رات کے وقت لوگ ستارے چمک رہے ہیں، ان کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، تو آپ نے حیران ہو کر پوچھا، ھذا ربی، کیا یہ رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الآفلین۔ ستارہ جو وہ درمیان میں سروں کے اوپر نصف آسمان پر چمک رہا تھا، آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ مغرب کی طرف وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں جو ڈھلنے والا ہو، جس کو زوال آنے والا ہو، وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر چند دن گزرے، چاند اپنے پورے جوبن پر ہے اور 14ویں کا چاند آسمان کو زینت دیے ہوئے ہے، اپنی چاندنی سے پورے عالم کو اس نے مزین اور آراستہ کر رکھا ہے۔ لوگ اس کو دیکھ دیکھ کر اپنے محبوبوں کو اس کے ساتھ مثال دیتے ہیں، لوگ اس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ دیکھو چاند کتنا حسین و جمیل، اس کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آپ تعجب سے کہتے ہیں، ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما آفلا، پھر ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یا اسی رات دیکھا کہ چاند پھر مغرب میں غروب ہو گیا ہے، اس کا نام و نشان کہیں نظر نہیں آ رہا، وہ بھی ڈھل گیا، وہ بھی زوال پذیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، لئن لم یہدینی ربی لاکونن من القوم الضالین۔ آپ نے کہا یہ میرا رب میری دستگیری کر رہا ہے، جس گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو میرا رب مجھے بچا رہا ہے۔ اگر میرا رب
میری ہدایت نہ فرماتا، وہ میری دستگیری نہ کرتا، اس کی مدد میرے شامل حال نہ ہوتی تو شاید میں بھی گمراہی میں پڑ جاتا، لیکن میرے رب نے میری دستگیری کی ہے اور ان تمام گمراہیوں سے مجھے محفوظ بنا لیا۔ اس کو بھی معبود نہ مانا، چاند کی پوجا کرنے سے بھی انکار کر دیا، پھر سورج اپنی بڑی تابانیوں کے ساتھ دنیا کے آسمان پر وہ جلوہ گر ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا اب دیکھو ساری دنیا کا کونا کونا اس کی روشنی سے منور ہو گیا، اور اس کی آب و تاب کے سامنے کوئی اس کو آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکتا، اس قدر اس کی روشنی ہے، دیکھو یہ تو ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، پھر آپ نے سوال کیا یہ میرا رب ہے، هَذَا اکبر، یہ تو ستارے سے بھی بڑا، چاند سے بھی بڑا ہے۔ آپ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر جس وقت دوپہر ختم ہوتی ہے اور زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج بھی آہستہ آہستہ مغرب کی تاریکیوں میں گم ہونے لگتا ہے، اور شام کے وقت وہ دھندلکوں میں بالکل فنا ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ آپ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اور ان کے سامنے اعلان کرتے ہیں، یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں کان کھول کر سن لو، جن چیزوں کو تم خدا کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کے سامنے پہلی بار، اس زمانے کے لوگوں کے سامنے پہلی بار یہ آواز حق بلند فرمایا، فرماتے ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے لوگوں میں اس وحدہ لا شریک کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں، اس کے سامنے اپنا چہرہ کرتا ہوں، فطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور زمین کو بھی پیدا کرنے والا۔ یہ ستارے یہ میرے رب کے پیدا کیے ہوئے، یہ چاند یہ میرے رب کا پیدا کیا ہوا، یہ سورج یہ تو میرے رب کی تخلیق کا مظہر ہے، تم ان کی پوجا کرتے ہو، میں ان کی پرستش سے بعد آیا، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو اس کو جو ہے اس کی پوجا کرنے والا ہوں، اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس نے اس ساری کائنات کو خود تخلیق فرمایا ہے، جو اس ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ حنیفاً، اور میں ہر باطل سے جدا ہونے والا ہوں، وما انا من المشرکین، میں شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، میں مشرک نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہوتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ شرک سے کی نجاست سے ان کو پاک رکھتا ہے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی شرک سے پاک رکھتا ہے، وہ کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ آپ کے والد گرامی، تاریخی کتابوں میں ابن خلدون نے لکھا ہے آپ کے والد گرامی کا نام تارخ تھا۔ قرآن میں جو آزر کا نام آیا ہے، مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس آزر سے مراد آپ کا باپ نہیں بلکہ آزر سے مراد آپ کا چچا ہے، اور اب کا لفظ جس طرح باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ چچا بت پرست تھا، بلکہ بت پرست نہیں تھا بلکہ بت گر تھا، بت بنایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بت بنا کر دیے کہ جاؤ تم ان کو فروخت کر کے آؤ۔ آزر کے بت بڑے مشہور تھے، جب کسی کو پتہ چلتا کہ یہ بت آزر کا بنایا ہوا ہے، وہ بہت بڑے سنگ تراش، بڑے ماہر سنگ تراش تھے نہیں بلکہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ بت بنا کر دیے اور کہا جاؤ اس کو بیچ کر آؤ، تم اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہو، تم بھی اس تجارت میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بنے ہوئے بت لے گئے اور گلیوں میں اس کے گلے میں رسی ڈال دی، اور اس کو کبھی کسی نالی میں اس کا جو ہے نا وہ منہ ڈبوتے، کبھی کسی میں ڈبوتے، اور لوگوں کو صدا دیتے کہ ہے بھائی کوئی ان کا خریدار جو نہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، کوئی ان بیکار چیزوں کا خریدار ہے؟ کوئی بھی قریب نہ آتا،
وہ جس طرح لے کر جاتے اسی طرح واپس لے آتے۔ آزر کہتا کہ میرے تو بت ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں، تم ان کو جس طرح لے جاتے ہو ویسے ہی واپس اٹھا کر لے جاتے ہو، تم کس طرح بیچتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کہا کہ میں کہتا ہوں انہاں دا کوئی فائدہ نہیں جے، نہ تہاڈا بھلا کر سکتے نہ تہاڈا نقصان کر سکتے، ان کو اگر خریدنا چاہتے ہو تو بیکار چیز ہے، لے لو۔ تو کوئی بھی خریدنے نہیں آتا۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ کہنے لگا کہ اگر اس طرح بیچتے ہو تو کون خریدے گا؟ بیکار چیزوں کو کون خریدتا ہے؟ آپ نے اپنے چچا کو جو ہے وہ دعوت دی اور کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے میرے چچا تم بھی ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ نہ تو یہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ تجھے کچھ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ایسی بیکار چیزوں کو کیوں تم پوجتے ہو؟ کیوں ان کو بنا بنا کر لوگوں کے سامنے فروخت کرتے ہو؟ تم بھی آؤ، جس رب کے سامنے ابراہیم کا سر جھکا ہوا ہے تم بھی اسی رب کے سامنے اپنے سر کو جھکا لو۔ اپنے باپ کو بھی آپ نے دعوت توحید دی، دعوت اسلام دی، لیکن وہ اس معاشرے میں رچ بچ چکا تھا، اس کے دل میں اس کا عقیدہ نظریہ، وہ تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک دن ان کا ایک میلہ لگتا تھا، وہ میلے پر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے کہ آؤ تم ہمارے ساتھ میلے پر چلو، وہاں تمہیں اپنے اس علاقے کے لوگوں کی شان و شوکت دکھاتے ہیں، تمہیں پتہ چلے گا کہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے، وہاں بڑی موج ہوگی، میلہ ہوگا، کھیلیں کودیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ان کے نظریے کے مطابق فرمایا وَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا ایک ستارے کو، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب وہ واپس پلٹ کر جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل ہی دل میں قسم کھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ ارے جاؤ اپنے میلے پر، جب تم واپس پلٹو گے تو پھر دیکھنا تمہارے بتوں کو کیا حشر کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت سارے چلے گئے اپنے بت خانے میں، ایک طرف چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہیں دو قطاروں میں، ایک درمیان میں بہت بڑا بت رکھا ہوا ہے۔ جب آپ اس بت خانے میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں بتوں کے سامنے طرح طرح کی مٹھائیاں اور کھانے پڑے ہوئے ہیں جو وہ رکھ کر جاتے تھے کہ واپس پلٹیں گے تو یہ برکت والے ہو جائیں گے اور پھر اس کو کھائیں گے۔ جس وقت وہ چلے جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لیتے ہیں، ان کے بت خانے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آپ جب ہی اس بت خانے میں داخل ہوئے نا، جو بھی سامنے بت آیا کلہاڑے کے ساتھ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا اور ان کے جتنے بھی بت تھے سب کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور جس وقت بڑے بت کے پاس گئے تو اپنا کلہاڑا لیا اور اس کے کندھے پر رکھ کر آپ وہاں سے کھسک گئے، تشریف لے گئے۔ جس وقت وہ واپس آئے نا کہ چلتے ہیں اب بت خانے میں اور اپنے کھانے اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو جا کر کھائیں گے اور برکت حاصل ہوگی، تو جب گئے تو بت خانے کی درگت بنی ہوئی ہے، وہاں تو سارے جتنے بت ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ کہنے لگے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے بتوں کی یہ درگت کس نے بنا دی، ان کا یہ حشر کس نے کر دیا، انہ لمن الظالمین، بڑا بھائی ظالم ہے۔ اس نے ذرا خیال نہیں کیا یہ تو ہمارا یہ بچے دینے والا، یہ بارش برسانے والا، یہ مصیبتیں ٹالنے والا، یہ سارے اس نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کوئی خیال نہیں آیا، بڑا ظالم ہے۔ تو ایک شخص ان میں سے بولا، کچھ لوگوں کو پتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم۔ ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے، ارے ہم ایک آدمی، ایک جوان ہے، فتن،
اللہ اس کو جوان گبرو گبرو کہہ کے پکارتا ہے. ایک گبرو کو ہم جانتے ہیں, ایک جوان کو جانتے ہیں جس کا نام ابراہیم ہے. وہ ہمارے بتوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے, ہو سکتا ہے اسی کا یہ کام ہو. قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون. کہتے ہیں اس کو ذرا پکڑ کے لاؤ سارے لوگوں کے سامنے, اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, ان کی درگت بنا دی ہے, ان کا یہ حشر کر دیا ہے. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو پکڑ کر لے آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اے ابراہیم بتاؤ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ ان کو ذرا جھنجھوڑنا چاہتے تھے, ان کی عقلوں کو ٹھکانے لانا چاہتے تھے. آپ نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. او بے وقوفو, مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ دیکھتے نہیں یہ جو بڑا بت ہے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے, اس سے جا کر پوچھو. فاسألوہم, ان سے جا کر, یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں ان سے جا کر پوچھو. ان کنتم ان کانوا ینطقون, اگر یہ بول سکتے ہیں, اگر یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کا یہ حشر کس نے کیا ہے تو ان سے ہی پوچھ لو. قرآن کہتا ہے فراجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان بتوں سے پوچھ لو, اگر یہ بول کر بتا سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں پوچھتے. تو جب حضرت ابراہیم ان سے یہ سوال کرتے ہیں فراجعوا الى انفسهم, اپنے دلوں میں سوچنے لگے, گل تو ابراہیم سچی کردہ پہ ہے, ابراہیم باتیں تو ٹھیک کر رہا ہے, یہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے, یہ بول کر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے والا کون ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. جواب دینے لگے, ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے تمام نظریات کو اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالا تھا. پوچھنے لگے, اپنی نظریں جھکا کر, اپنے سروں کو نیچا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں ابراہیم تین پتہ تو ہے بول نہیں سکتے. انکم, اور کہنے لگے ما ہؤلاء ینطقون, یہ بول نہیں سکتے, تمہیں پتہ تو ہے, ہم ان سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں, یہ تو بولنے کی سکت نہیں رکھتے, بولنے کی طاقت نہیں رکھتے. اب میدان جو ہے وہ صاف ہو چکا تھا, اب بات جو ہے وہ کلیئر ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان باطل جو ان کے معبود تھے, ان کے دماغوں میں سجے ہوئے, ان کے اوپر آخری وار کیا اور فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. اے بے وقوف لوگو, پھر تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر, نہ وہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں, نہ تمہارا نقصان کر سکتے ہیں, نہ اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتے ہیں, تو کیا تم ان کی پوجا کرنے والے ہو. اُفِّل لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افسوس ہے, اُفِّل لَكُمْ, او تف ہے تمہارے اوتے, افسوس ہے تم کے اوپر کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتے, جو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور اتنی بھی تمہارے اندر عقل نہیں ہے, اور تمہاری مت ماری گئی ہے کہ ایسی بیکار چیزوں کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہوئے ہو. جس وقت لاجواب ہو گئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں تھا کہ ان کو کوئی جواب دے سکتے. اب طاقت کی ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے, یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس قوت ہو اور شوکت ہوتی ہے دنیا کا, تو وہ ان کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پھر وہ کمزور کو طاقت سے دبانے کی کوشش کرتے. جب دلیل ختم ہو جاتی ہے, جب جواب بن نہیں پڑتا, تو وہ کہتے ہو تو کون ہونے والا ہے, ہمیں سمجھانے والا ہے. نمرود اپنے لشکر کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے اور کہتا ہے او تو ایک اکیلا ہو کر ہمارے سارے معاشرے کو چیلنج کر رہا ہے.
ہمارے ملک کا قانون یہ ہے، تم قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ جس طرح عام طور پر ہوتا ہے، مولویوں کی شامت آ جاتی ہے اور کہتے ہو مولوی کوئی جڑا اسلام دے ٹھیکیدار نے، اسی آپ بڑا اسلام سمجھنے، یہ جڑا سانو دس دینے ہے ٹھیک ہے غلط ہے، بھئی ہے اس بات کی اسلام اجازت دیتا ہے، یہ مصطفیٰ کریم نے ان باتوں سے منع کیا ہوا۔ تم کون ہوتے ہو؟ بس ہماری مرضی میں جو آئے گا وہی اسلام ہے، اور جس کو ہم ناپسند کریں گے وہ اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہمیشہ طاقت کی ہمیشہ سے یہی رویہ رہا ہے کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے تو وہ طاقت کے ذریعے سے اپنے مد مقابل کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سب نے پھر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب دینے سے قاصر ہو گئے تو انہوں نے پروگرام بنایا، قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اگر اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو اور اس کو چپ کرانا چاہتے ہو تو آؤ سب مل کر اس کو جلا کر خاکستر کر دیں، اس کو کسی جو ہے وہ الاؤ میں کسی بہت بڑے بھانبڑ میں ڈال کر اس کا خاتمہ کر دیں، ورنہ یہ تو ہمارے تمام نظریات کو کچل کر رکھ دے گا۔ تو ہمارے اندر جتنے بھی برے خیال جو ہے وہ تصورات جاگزی ہو چکے ہیں، یہ تو سب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اس سے جان چھڑانی ہے تو اس کو جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک چکھا جلائی گئی، بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، لوگوں کو کہا گیا وہ لکڑیاں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں، نہ جانے کتنے دنوں تک وہ جو ہے نا وہ ایندھن جمع کیا جاتا رہا، پھر اس کو جلایا جاتا رہا۔ جس وقت وہ جل گیا نا، اور وہاں اوپر سے کہا جاتا ہے پرندے بھی نہیں گزر سکتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی باندھے ہوئے ہیں، پاؤں بھی باندھے ہوئے ہیں۔ جرم کیا ہے کہ پورے زمانے میں صرف ایک ہے جو اللہ کا نام لیتا ہے، یہ جرم ہے اس کا۔ اس کو باندھ کے لایا جا رہا۔ اب کون پھینکے؟ شیطان بیس بدل کر آیا، کہنے لگا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم قریب نہیں جا سکتے، کس طرح پھینکو گے؟ ایک منجنیق بنا لو، جھولا سا بنا لو، اس کے اندر حضرت ابراہیم کو ڈال کر دور سے جھلا کر ان کو پھینک دو، تم قریب نہ جا سکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس جھولے میں ڈالا گیا نا منجنیق میں، آسمان کی دنیا پر ہلچل مچ جاتی۔ فرشتے اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں الہ العالمین، ایک کی ہے نا پوری زمین دے اتے تیرا نام لین والا، اس کو بھی اس طرح جلایا جا رہا ہے، یا اللہ اس کو بچایا نہیں جائے گا؟ اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل پوچھ لو میرے بندے سے۔ اللہ تعالیٰ تو عشق کا امتحان لے رہا تھا کہ میرے ساتھ محبت کرنے والا بھلا کہاں تک اپنی محبت میں کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت جبریل آئے، حضرت ابراہیم سے کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، یہ بارش کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، ابھی بارش برسے گی، آگ بھسم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی لاپرواہی سے کہتے ہیں اما الیک فلا، اے جبریل واپس چلا جا، مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ابراہیم دیکھ رہے ہو آگے آگ جل رہی ہے، چلو مجھ سے مدد نہیں مانگتے، اپنے رب سے ہی کہو، اس سے دعا کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کفانی علمہ بحالی من سوالی، ارے میں اس کو کیا کہوں، میری حالت میرا رب دیکھ رہا ہے نا، سارا کچھ تو اس کے سامنے ہے، تو اس کے سامنے کیا عرض کروں؟ ارے اے جبریل، اگر میرا رب مجھے جلانے پر راضی ہے تو ابراہیم کی ایک جان نہیں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہزاروں جانیں قربان کر دوں گا۔ علامہ اقبال یہاں پر بولتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام حبی۔ ابھی عقل سوچ رہی ہے کہ آگ جلا کر خاکستر کر دے گی، کوئی جتن کرنا چاہیے اس سے بچنے کا، لیکن عشق کہتا ہے ارے محبوب راضی ہو جائے، اپنے آپ کو جلانا ہے تو جلا کر خاکستر کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھلانگ لگا دیتے، ادھر سے آواز آتی ہے ابراہیم تو امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، میرا ابراہیم ہے آگ تیرے اندر آ رہا ہے،
خبردار اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ تکلیف ہو، اور جلانا بھی نہیں ہے، ان کو آرام اور سکون دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے 40 دن تک آپ اس جلتے ہوئے الاؤ میں جلوہ گر رہے۔ لوگوں کو یہ تھا کہ بہت بڑا الاؤ ہے، جل کر خاکستر ہو گئے ہوں گے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں لگتا ہے جس طرح جنت کے کسی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن کے بعد اسی طرح سلامت نکل کے آ گئے۔ دوستان گرامی قدر، وقت ختم ہو گیا، بلکہ اوپر ہو گیا، معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہے اللہ پر توکل۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی سپر پاور کے سامنے جھولی پھیلانے کی حاجت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من اراد ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللہ، جو دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننا چاہتا ہے اپنے رب پر بھروسہ کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا سے سب سے بڑا طاقتور بنا دے گا۔ اس کو کسی دنیا کے طاقتور کی کوئی ہیبت اس کو لرزا نہیں سکے گی۔ اور دوستان گرامی قدر، علامہ ہی کا یہ خوبصورت سبق ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جتنے بھی فساد، جتنے بھی آفات کی آگ جل رہی ہے، جو رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور تمام جتنے بھی الاؤ ہیں وہ آج بھی خاکستر ہو سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ضرورت ہے حضرت ابراہیم جیسے ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، اپنی ذات پر توکل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جناب سے مدد عطا فرمائے۔